السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم جے برینز اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق برینز غزہ کے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے موضوع پر ملاقاتوں کے لیے اسرائیل، مصر، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے بعض مشرق وسطی ممالک کے دورے پر ہیں۔ سفر کے پہلے مرحلے میں ولیم جے برینز اسرائیل پہنچے اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے ساتھ ملاقات کی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو شروع کیے گئے وسیع پیمانے کے حملوں کے دوران قیدی بنائے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 242 ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے غزہ کی پٹی کو عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس نے محصور انکلیو کے شمالی حصے کو جنوب سے کاٹ دیا ہے، کیونکہ اس نے علاقے میں اپنے بڑے پیمانے پر زمینی حملے کو برقرار رکھا ہے۔ آج حماس کے ساتھ جنگ میں ہلاکتوں کی کل تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے آج اعلان کیا کہ اس نے غزہ شہر کو گھیرے میں لے لیا ہے، جس سے محصور انکلیو کے شمالی نصف حصے کو جنوب سے کاٹ دیا گیا اور پورے علاقے میں حماس کے ٹھکانوں پر ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ آج شمالی غزہ اور جنوبی غزہ ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے اسے حماس کے خلاف جاری جنگ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا، جو 7 اکتوبر کو اسرائیل کی سرحدی برادریوں پر عسکریت پسندوں کے وحشیانہ حملے سے شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ آج پیر یا کل منگل کو فوجیوں کے غزہ شہر میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ عرب ممالک کے سربراہان کی جانب سے تو صرف جنگ بندی کی اپیلیں کی جا رہی ہے اور اسرائیل کی وحشیانہ حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی اسے مسترد کیا جا رہا ہے، لیکن عرب ملکوں میں رہنے والے باشندے غزہ اور فلسطین کے ساتھ ہیں۔ عربی باشندہ جانا اور اس کا 10 سالہ بھائی علی تقریباً روزانہ میکڈونلڈس میں کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ مشرق وسطی میں اب ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا پر پھیل رہی مہم کے ساتھ بچے اور ان کے والدین بڑے مغربی برانڈز کو چھوڑ رہے ہیں۔ جانا AFP کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اسرائیل کی حمایت کرنے والی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم جو کھاتے تھے اسے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پیسہ مزید لڑائی میں حصہ ڈالے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قومی متبادل کھانا تلاش میں ہیں۔ بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ عرب ریاستوں سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ بڑے دارالحکومتوں میں ہفتہ وار فلسطینی حامی ریلیاں نکال رہے ہیں۔ ترکی اور اردن نے اسرائیل سے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے، لیکن سعودی عرب نے صرف معمول کی بات چیت پر توقف کا اعلان کیا اور بحرین کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ تجارتی تعلقات روک دیے گئے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حکومتی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ قابض اور دہشت گرد اسرائیل حکومت کی جانب سے محصور علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف تباہ کن جنگ شروع کرنے کے 1 ماہ بعد غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت اور دہشت گردانہ حملوں سے ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے آج پیر کے روز اعلان کیا کہ ساحلی پٹی پر اسرائیلی بمباری سے مرنے والوں کی تعداد 10,022 ہو چکی ہے، جن میں 4,104 بچے اور 2,641 خواتین شامل ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 25,408 ہو گئی ہے۔ 35 سے زائد یہودی اور عرب تنظیموں نے آج پیر کے روز جنگ بندی پر پہنچنے، مغویہ اور یرغمالیوں کو رہا کرنے اور ایک ایسے سیاسی معاہدے کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا ہے جو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران غزہ کے لوگوں کے لیے تحفظ، انصاف اور آزادی کی ضمانت دے گا۔ ایک مشترکہ بیان میں تنظیموں نے کہا، قتل ہونے والوں کی یاد میں اور زندہ رہنے والوں کے لیے ہمیں جنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ تنظیموں نے حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مستحکم جنگ بندی کے لیے کوشش کریں، جس کے اندر دونوں لوگوں کے حق خود ارادیت کو باہمی تسلیم کرنے کی بنیاد پر فوری طور پر سیاسی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ مشترکہ بیان میں قیدیوں کے وسیع معاہدے کو فوری طور پر فروغ دینے اور بے گناہ شہریوں کو نقصان پہنچانا فوری طور پر بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ یہودی اور عرب تنظیموں نے گورنر سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کریں۔ مشترکہ بیان میں اسرائیل کے فلسطینی شہریوں اور غزہ کے باشندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والوں اور جنگ کی مخالفت کرنے والوں پر ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت نے لاتعداد انسانی المیوں کو جنم دیا ہے۔ کئی ایک دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی میں ایک ملبے تلے بچی کے زندہ نکلنے کے بعد ایک معصوم کے سوال نے وہاں کے لوگوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ غاصب صہیونی ریاست کے غزہ پر 1 ماہ سے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں 10,000 کے لگ بھگ معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 25,000 سے زائد زخمی ہیں۔ کیا رہائشی عمارتیں، کیا ہسپتال
اور کیا اس کو کچھ بھی اسرائیلی بربریت سے محفوظ نہیں ہے؟ غازہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، پھر بھی اسرائیل کی دہشت گردی، اسرائیل کی خونی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ریسکیو ادارے روزانہ ملبے تلے جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کو نکال رہے ہیں۔ گزشتہ روز جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے میں زمین بوس ہوئی عمارت سے ایک چھوٹی بچی کو جب ریسکیو اہلکاروں نے باہر نکالا تو اس کے سوال نے وہاں موجود لوگوں کے دل دہلا دیے۔ اس معصوم نے ملبے سے نکالنے پر ریسکیو اہلکار سے سوال کیا کہ انکل کیا مجھے قبرستان لے کر جا رہے ہیں، جس پر وہاں موجود ہر آنکھ پرنم ہو گئی، اور اہلکاروں نے جواب دیا نہیں بیٹی، تم زندہ ہو اور مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے اسرائیل سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلا لے گی۔ صدر کے دفتر کے ایک وزیر نے آج پیر کو کہا کہ تل ابیب میں تمام سفارتی عملے کو مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر مشاورت کے لیے اپنے ملک واپس بلا لیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم فلسطینی علاقوں میں بچوں اور معصوم شہریوں کے مسلسل قتل پر انتہائی فکر مند ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل کی طرف سے رد عمل کی نوعیت اجتماعی سزا بن گئی ہے۔ وزیر خارجہ پینڈو نے بعد میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا، ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم لڑائی کے جامع خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی تشویش کا اشارہ دیں گے اور اپنے سفارتکاروں کو اسرائیل سے واپس بلا لیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکہ نے غزہ کی پٹی پر حملوں میں اسرائیل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی ایرنا کے مطابق رئیسی نے دارالحکومت تہران میں عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ قتل عام کرنے کے لیے صہیونی حکومت کو ہتھیار، انٹیلیجنس اور مالی مدد فراہم کرتا ہے، در حقیقت اس حکومت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رئیسی نے کہا کہ غزہ کی امداد اور جنگ بندی کے واشنگٹن انتظامیہ کے دعوے سچائی کی عکاسی نہیں کرتے، یہ دعویٰ امریکہ کے اقدامات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بل کو ویٹو کر کے امریکہ نے قتل عام جاری رکھنے کے لیے صہیونی حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم غزہ پر اسرائیلی حملوں کے موضوع پر بات چیت کے لیے 12 نومبر کو ایک ہنگامی اجلاس طلب کرے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملوں پر بات چیت کے لیے اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ہنگامی اجلاس تنظیم کے ٹرم چیئرمین ملک سعودی عرب کی طلب پر بلایا گیا ہے اور 12 نومبر کو بروز اتوار ریاض میں منعقد ہوگا۔ واضح کہ عزا الدین القاسم بریگیڈ کے 7 اکتوبر کو اقصی طوفان کے نام سے حملے کا بہانہ بناتے ہوئے اسرائیلی فوج نے فولادی تلوار کے نام سے جنگی طیاروں کے ساتھ غزہ کی پٹی پر بھاری بمباری شروع کر دی۔ سعودی عرب میں نیشنل لیبر آبزرویٹو کے مطابق رواں سال اکتوبر میں سعودی عرب کے نجی شعبے میں ملازمین کی مجموعی تعداد 10.7 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق NLO نے انکشاف کیا ہے کہ 10.7 ملین کارکنوں میں سے 2.3 ملین سعودی شہری تھے۔ یہ اعداد و شمار روزگار کے شعبے میں ایک مثبت رجحان کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ نجی شعبے افرادی قوت میں توسیع جاری رکھے ہوئے ہیں جس سے سعودی شہریوں کے لیے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں رائل کمیشن فار العلا نے اعلان کیا ہے کہ العلا میں آثار قدیمہ کی ٹیموں نے ایک دستی کلہاڑی دریافت کی ہے جو پتھر کے دور کی ہے۔ اس کا اندازہ 2 لاکھ سال قبل لگایا گیا ہے۔ نرم بیسالٹ پتھر سے بنی یہ کلہاڑی 51.3 سینٹی میٹر لمبی ہے جسے کانٹے یا چھوٹے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ان تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جو ابتدائی اسلامی ادوار اور قبل از اسلام کے دور سے جزیرہ نما عرب میں شہرت رکھتا تھا۔ یہ جزیرہ نما عرب کے اہم ترین شہری مقامات میں سے ایک تھا۔ یہ علاقہ تاریخی رازوں اور تاریخی آثار قدیمہ کی دولت سے مالا مال ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ علاقہ ترقی اور خوشحالی کا مرکز تھا۔ قدیم دستی کلہاڑی کو ہیریٹیج کنسلٹنسی کمپنی سے تعلق رکھنے والی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے دریافت کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مشرق وسطیٰ میں اپنا سفارتی دورہ سمیٹتے ہوئے آج پیر کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں وزیر خارجہ فدان سے ملاقات کی۔ وہ غزہ میں شہریوں کی مشکلات دور کرنے علاقائی اتفاق رائے کے لیے پرزور کوششیں کر رہے ہیں لیکن انہیں محدود کامیابی ملی ہے۔ ترکی سے قبل وہ اسرائیل، اردن، مقبوضہ مغربی کنارہ، قبرص اور عراق کا دورہ کر چکے ہیں۔ وہ جو بائیڈن کی اس تجویز کے لیے حمایت حاصل کرنے نکلے تھے کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کے دوران کچھ وقفہ ہو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پیر کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے فون پر اسرائیل حماس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے مغربی ایشیا کے مشکل حالات اور جنگ کی وجہ سے پیدا ہو رہی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس حوالے سے معلومات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات چیت میں دہشت گردی کے واقعات، تشدد اور عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور حماس جنگ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے، مسلسل انسانی امداد کو یقینی بنانے اور امن و استحکام کی جلد بحالی کو انتہائی اہم قرار دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ شہر پر شدید حملے کیے جا رہے ہیں اور غزہ پٹی کو 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ ہندوستانی شہر حیدرآباد میں حراست میں لیا گیا ایک پاکستانی شہری فیض محمد، جو دبئی کی ایک کمپنی میں درزی کا کام کرتا تھا، جس کی دوستی ایک حیدرآبادی لڑکی سے ہوئی تھی جو محبت میں تبدیل ہوئی اور پھر دونوں نے شادی کرنے کا عہد کیا۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے فیض محمد کو انڈین ریاست حیدرآباد کی پولیس نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب ان کے سسرال والے ان کے لیے جعلی دستاویزات بنوا رہے تھے۔ نیہا اس دوران انڈیا میں اپنے گھر لوٹ چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد فیض محمد کو بیوی اور بچوں کی یاد ستانے لگی، جس کے لیے انہوں نے نیپال کے راستے انڈیا میں داخل ہوا۔ وہ نومبر 2022 سے حیدرآباد کے علاقے کشن باغ میں اپنے سسرال کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ تاہم حیدرآباد میں بہادرپورہ پولیس نے 31 اگست 2023 کو کارروائی کرتے ہوئے اسے اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ جعلی دستاویزات بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 مہینے انڈین جیل میں گزارنے کے بعد فیض محمد کی ضمانت آج منظور ہو چکی ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد فیض محمد کے بھائی اقبال حسین نے پاکستان کے ایک نیوز چینل کو بتایا کہ ان کے خاندان والے بہت پریشان ہیں۔ میں تو بس ایک فون کال کے انتظار میں ہوں کہ اب مجھے کال آئے گی اور میں اپنے بھائی کی آواز سن سکوں گا۔ میری والدہ رو رہی ہے اور وہ کھانا بھی نہیں کھا رہی ہے۔ لیکن اب جب کہ فیض محمد کی ضمانت ہو چکی ہے تو انہوں نے انڈیا سے سب سے پہلے شانگلہ میں اپنی والدہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اقبال حسین نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں گزشتہ روز اچانک اپنے بھائی کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ فیض محمد نے بتایا کہ میں ضمانت پر رہا ہو چکا ہوں اور انڈیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ ہمارے گھر میں فیض کی والدہ، بہن اور باقی سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ ہمیں ایسی کال کی توقع نہیں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ اقبال حسین بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں اس خیبر پختونخوا کے علاقے میں جشن کا سماں ہو گیا ہے۔